امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پھر وائٹ ہاؤس میں انٹری۔ ڈونلڈ ٹرمپ 9:47 پر امریکہ کے 47ویں صدر کا حلف اٹھائیں گے۔ جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کو چائے پلائی۔ دونوں ایک ہی گاڑی میں کیپٹل ہل روانہ ہوئے۔ حلف برداری کی تقریب کے لیے مہمانوں کو کیپٹل ہل لایا جائے گا۔ معروف کمپنیوں کے مالکان سمیت دنیا بھر سے اہم شخصیات تقریب میں شریک ہوں گی۔ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی واشنگٹن میں موجود، تقریب حلف برداری میں شرکت متوقع۔ روسی صدر پیوٹن نے ٹرمپ کو حلف اٹھانے سے پہلے مبارکباد دے دی۔ کیپٹل ون ارینا کے باہر ٹرمپ کے حامیوں کی بڑی تعداد موجود۔ واشنگٹن میں شدید سردی کے باعث حلف برداری کی تقریب کھلے مقام کے بجائے ہال میں ہوگی۔ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنا سکتے، حکومت کا تحریک انصاف کے مطالبات کا جواب تیار۔ ذرائع نے دعویٰ کیا قانونی ٹیم نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کو رائے دے دی۔ قانونی ٹیم کا کہنا ہے پی ٹی آئی مطالبات کا حقائق سے تعلق نہیں۔ 9 مئی کو جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا۔ شہیدوں کی یادگاروں اور مجسموں کی بے حرمتی کی گئی۔ منصوبہ بندی سے فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ زیر سماعت مقدموں پر جوڈیشل کمیشن نہیں بن سکتا۔ 9 مئی مقدموں کے عدالتوں میں چالان پیش ہو چکے، کوئی ملزم سیاسی قیدی نہیں۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی کی تردید، کہا مطالبوں پر حکومت کے موقف سے متعلق خبر درست نہیں۔ کہا حکومتی کمیٹی میں شامل 7 جماعتیں مشاورت کر رہی ہیں، حتمی جواب تیار کرنے میں 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ حکومت کے پاس 7 دن کا وقت ہے، بانی کی ہدایات ہیں کمیشن نہ بنے تو مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کی طرف سے کمیشن نہ بنانے کی خبر کی تردید آ گئی۔ ایک ملاقات کو دل پر نہیں لینا چاہیے، امن و امان سے متعلق ملاقات کو مذاکرات نہیں کہہ سکتے۔ صحافی نے سوال کیا اس دن تو آپ کہہ رہے تھے سیاسی امور پر بات ہی نہیں ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا اس دن بھی یہی کہا تھا، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے، مخالفین میرے خلاف اسٹیج شو کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، انہیں کیا پتا سچی محبتیں کیا ہوتی ہیں۔ مریم نواز کا ڈی جی خان میں خطاب، کہا تذلیل کی زبان ان کو مبارک ہو، ہم تدریس والے ہیں۔ پروپیگنڈا کرنے والوں نے بچوں کو اسکالرشپ نہیں پیٹرول بم دیے، خود 4 سال کچھ کارکردگی نہ دکھا سکے۔ اختتام یہ کہتے ہوا وہ چور ہے، وہ کھا گیا، اس کو پکڑ لو، پیٹرول بم چلا دو، موٹر وے بند کر دو۔ ہم 9 مئی والے نہیں، 28 مئی والے ہیں۔ یہ دھرتی ہماری ماں ہے، اس سے وفاداری ہو سکتی ہے، غداری نہیں۔ اپنے بچوں کو دور رکھ کر قوم کے بچوں کو خطرے میں ڈالنے والا۔ مریم نانی بن کر بھی میک اپ کرتی ہیں، اتنی فٹ ہے، میرا خیال ہے اس کے لیے ان کی تصویر کتاب میں ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا مشورہ، علی امین گنڈاپور نے کہا مریم صاحبہ مطالعہ پاکستان کا نام میک اپ پاکستان رکھتے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا 2 ہفتے میں 1 وفد افغانستان بھیجیں گے، صوبائی وفد میں تمام قبائل کے مشران شامل ہیں۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپریشنل ہو گیا۔ پہلی پرواز کراچی سے پہنچی تو واٹر سیلیوٹ دیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے ہوا بازی خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے استقبال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار اطمینان، کہا نیو گوادر ایئرپورٹ کا فعال ہونا خطے میں مواصلاتی روابط کے فروغ کی طرف اہم قدم ہے۔ سی پیک کی شروعات نواز شریف کے دور سے ہوئی۔ سی پیک کے اہم سنگ مین بھی نواز شریف کی قیادت میں عبور ہو رہے ہیں۔ مجھ سمیت پوری قوم چینی قیادت اور چینی حکومت۔ مراکش کشتی حادثہ نہیں، قتل عام تھا۔ کشتی میں سوار بیشتر لوگ تشدد اور سرد موسم سے ہلاک ہوئے۔ 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے زندہ رہ جانے والے پاکستانیوں کے ابتدائی بیان ریکارڈ کر لیے۔ پاکستانیوں نے بتایا ملزمان نے کشتی کھلے سمندر میں کھڑی کی اور تاوان مانگا۔ تاوان دینے والے 21 پاکستانیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ کشتی میں موجود افراد کو کھانے پینے کی قلت کا بھی سامنا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کشتی انٹرنیشنل ہیومن ٹریفکنگ ریکٹ کی نگرانی میں تھی، اس میں سینیگال، موریتانیہ اور مراکش کے اسمگلرز ہیں۔ 7 سال کے سارم کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ ابتدائی پوسٹ مارٹم میں انکشاف، سارم کو گلا دبا کر قتل کیا گیا۔
بچے کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ ایس ایس پی انیل حیدر نے بتایا سارم کو 5 روز پہلے قتل کر کے لاش ٹینک میں پھینکی گئی۔ پولیس نے شک کی بنا پر قریبی عزیز اظہر کو حراست میں لے لیا۔ زیر حراست شخص کا ڈی این اے کرایا جا رہا ہے۔ نارتھ کراچی میں 11 روز کی گمشدگی کے بعد سارم کی لاش ٹینک سے ملی تھی۔ اس دوران پولیس نے صرف ایک بار ٹینک چیک کیا۔ اپارٹمنٹ کے اندر بھی چھان بین نہ کی گئی۔ سارم کی موت کے بعد پولیس کو ہوش آیا۔ سی آئی اے اسپیشلائز یونٹ نے چھاپا مار کر خالی فلیٹس کو سرچ کیا۔ پرانی کھڑی گاڑیوں کو بھی سراغ رساں کتوں سے چیک کیا گیا۔ 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ شبہ ظاہر کیا کہ سارم کو باہر ہی نہیں لے جایا گیا تھا۔ اتنی سردی میں میرا بچہ نہ جانے کہاں ہوگا، اس نے تو گرم کپڑے بھی نہیں پہن رکھے۔ کراچی گارڈن سے لاپتہ 4 سالہ الیان کی والدہ کا برا حال، کہتی ہیں میرا بچہ ڈھونڈ کر لا دیں، ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ کراچی پولیس گارڈن سے لاپتہ 2 بچے تلاش نہ کر سکی۔ 4 سالہ الیان اور 6 سال کا علی رضا 7 روز پہلے لاپتہ ہوئے۔ علی رضا کے والد کا کہنا ہے آج بھی کئی جگہ ڈھونڈا لیکن بچے نہیں ملے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ نے کمیٹی بنا دی، کہا بچوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ 3 مشکوک افراد کو حراست میں لیا جائے وقوع کی جیو فینسنگ بھی کی گئی۔ القادر ٹرسٹ کیس جھوٹ کا پلندہ ہے، سزا کے خلاف اعلیٰ عدلیہ میں جائیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا حسن نواز سے پوچھا جائے 40 ارب برطانیہ کیسے لے گئے۔ اسد قیصر نے کہا 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ من پسند اور آن ڈیمانڈ ہے، 7 دن میں کمیشن نہ بنا تو مذاکرات کا فائدہ نہیں۔ زرتاج گل بولی بانی پی ٹی آئی کو جھکانے کے لیے بشرا بی بی کو سزا دی گئی۔ نون لیگ جب سے سیاست میں آئی تب سے کوئی ان کے شر سے محفوظ نہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے اپیل کے لیے وکالت نامے دستخط کر دیے۔ اپیل آئندہ 1-2 دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ہونے کا امکان۔ فارم 45 اور 47 میں فرق ہے تو کوئی ایک صحیح ہوگا۔ فارم کو جانچنے کے لیے پوری انکوائری کرنا ہوگی۔ پہلے بھی دھاندلی کا ایشو اٹھا تھا، ہمارے پاس کارروائی کا اختیار نہیں، اس لیے انکوائری کے لیے آرڈیننس لینا پڑا۔ جسٹس جمال خان منطقی کے انتخابی دھاندلی کے کیس میں ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے بانی کے وکیل حامد خان کو رجسٹرار آفس کے اعتراضات پر تیاری کا وقت دے دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا حامد صاحب آپ آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ آئیں، سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی۔ سپریم کورٹ بینچز کے اختیارات کا کیس مقرر نہ ہونے پر سپریم کورٹ کے ججز برہم۔ ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس، کل ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا جو مقدمہ مقرر کرنے کا حکم دیا تھا وہ کیوں نہیں لگا؟ ڈیپٹی رجسٹرار نے کہا ججز کمیٹی نے فیصلہ کیا تھا ترمیم سے متعلق کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ میں لگے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا میں خود بھی کمیٹی کا رکن ہوں، مجھے تو کچھ علم نہیں۔ جسٹس عائشہ ملک نے پوچھا ہماری پورے ہفتے کی کاز لسٹ کیوں تبدیل کر دی گئی؟ مقرر شدہ کیس آئینی بینچ کو کیسے ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی 2 یا 3 ذہنوں کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ جسٹس عقیل عباسی نے ریمارکس دیے چیف جسٹس سمیت کسی کے پاس مقدمہ ٹرانسفر کرنے کا اختیار نہیں۔ جب سندھ ہائی کورٹ میں تھا وہاں بھی ہمارے ساتھ ایسی کوشش کی گئی تھی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو مجبور ہو کر مقدمہ ہمارے سامنے مقرر کرنا پڑا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد پہلی صبح زندگی معمول پر آنے لگی۔ خان یونس میں ملبے اور کھنڈرات کے درمیان بازار سج گیا۔ لوگوں کی چہل پہل، 3 مقامات سے امدادی سامان کے ٹرک غزہ میں داخل، گاڑیوں میں آٹا اور تیار کھانوں کے پارسل موجود۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے 2 ریاستی حل تک پہنچنے کی امید بھی ظاہر کر دی۔ حماس کا کہنا ہے کہ قیدیوں کا اگلا تبادلہ 25 جنوری کو ہوگا۔ غزہ سے 4 اسرائیلی یرغمالی رہا ہوں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ملاقات میں علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور باہمی دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جی ایچ کیو آمد پر چاق چوبند دستے نے ایرانی چیف آف جنرل سٹاف کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ میجر جنرل محمد باقری کی یادگار شہداء پر حاضری، پھول رکھے۔
वज़ीर आज़म की कराची हैदराबाद मोटरवे की तामीर नौ का जायजा लेने की हिदायत। शाहराहों और मोटरवे से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी शाहराहें मोटरवेज कौमी तरक्की और मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। मोटरवेज और कौमी शाहराहों की तामीर नौ का जायजा लेने के लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, कमेटी कराची, हैदराबाद, सक्खर, हैदराबाद और गवादर मोटरवे के बकिया हिस्सों की तामीर का जायजा ले। चमन कौमी शाहरा के हिस्सों की तामीर नौ का जायजा लेने की भी हिदायत जारी कर दी गई। कराची में ट्रैफिक हादसात में 2 खवातीन जान बहक। सोहराब बोर्ड पंजाब अड्डा के करीब खूनी डंपर ने रिक्शे से उतरने वाली खातून को रोंद डाला। मकतूला की शनाख्त शाहिदा के नाम से हुई। वाकये के बाद डंपर ड्राइवर फरार। पुलिस ने डंपर को तहवील में ले लिया। माड़ीपुर रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की सड़क क्रॉस करने वाली खातून को टक्कर, खातून जान से गई। हफ्ते में 3 रोज लाहौर में वारदात करने वाले 2 भाई कराची से गिरफ्तार। मुल्जिमान जुमा, हफ्ता और इतवार को वारदात के लिए कराची से लाहौर जाते थे। मोहम्मद शहबाज और तैयब ने घरों से कैनेडियन डॉलर, ज्वेलरी और दीगर सामान चोरी किया था। पंजाब पुलिस मुल्जिमान को लाहौर ले गई। मुल्जिमान से बरामद 1 करोड़ से जायद मालियत का सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ 130 मुकदमात हैं। 4 मुकदमात में इश्तिहारी थे। बगास के 8 पावर प्लांट्स के साथ डॉलर पर मबनी मुआहिदे खत्म कर दिए। नजरसानी मुआहिदों से 238 अरब रुपए की बचत होगी। 10 साल के लिए बिजली का तवील मुद्दती प्लान बना रहे हैं। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग। कमेटी का सेनेटर शिबली फराज की सर्कुलर डेट पर रिपोर्ट को जेर बहस लाने का फैसला। शिबली फराज का कहना था, पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्ज का पहाड़ है, बिजली कैसे सस्ती करेंगे, जब तक बिजली महंगी होगी बरामदात। हुकूमत का 8 फरवरी को यौम तामीर और तरक्की मनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, इलेक्शन के बाद का 1 साल बेहतरीन साबित हुआ। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने से वापस आया। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। मईशत की अच्छी खबरें आ रही हैं। महंगाई कम हो रही है। शरह सूद नीचे जा रहा है। गजा में जंगबंदी पर जमात इस्लामी का यौम अज़्म तशक्कुर। कराची में शाहराह कायदीन पर जलसा। कराची भर से खवातीन और बच्चों समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान और दीगर कायदीन ने खिताब किया। मजदूर के बच्चों को स्कूल लाने के लिए शाम के शिफ्ट शुरू करें। वज़ीर आला सिंध की हिदायत। कहा, टैबलेट पर अगर बच्चे जल्द सीखते हैं तो ये मॉडल दीगर स्कूलों तक बढ़ाया जाए। मजीद बच्चों को तालीम दें। सूबाई हुकूमत भरपूर सहूलतें देगी। वज़ीर आला ने डिजिटल माइक्रो स्कूल अवामी कॉलोनी कोरंगी का दौरा किया। चटाई पर बच्चों के साथ बैठकर वज़ीर आला को बताया गया कि ज़ेरे तालीम 100 बच्चों को टैबलेट पर तालीम दी जाती है। स्कूल में तमाम बच्चे मजदूरों के हैं। बच्चे टैबलेट पर खेलते खेलते इंग्लिश और रियाजी सीखते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का हैदराबाद सक्खर मोटरवे पर फौरी काम शुरू कराने का मुतालबा। कहा, हैदराबाद सक्खर शाहराह ज़बूहाली का शिकार है। मोटरवे बनाना विफाक की जिम्मेदारी है। मोटरवे को तरजीही बुनियाद पर मुकम्मल कराया जाए। बानी पीटीआई पर भी तनकीद। कहा, बानी पीटीआई ईमानदार थे तो पेशावर बीआरटी पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे क्यों लिया? उनका स्टे लेने का मकसद ये था कि कोई इंक्वायरी ना हो। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बर्फबारी का सिलसिला जारी। क्वेटा, मस्तूम, कोज़कटॉप, खानोजई, कान मेहतरजई बर्फ से ढक गए। ज़ियारत में 3 इंच तक पड़ी बर्फ ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। शोगरान, कागान और नारान में हर सू सफेदी। पारा -6 तक गिर गया। मालम जब्बा, कालाम और महडन में बर्फबारी के बाद सयाहों की आमद। आजाद कश्मीर की वादी नीलम और वादी लीपा में भी शदीद बर्फबारी हुई। ग्रेस वैली में 10 इंच बर्फ पड़ चुकी। अहम शहरा समेत मुतअद्दिद राब्ता सड़कें बंद। सैफ अली खान की अहलिया करीना कपूर ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया, हमलावर जारहाना अंदाज में सैफ पर वार करता रहा। मुलजिम ने किसी कीमती चीज को हाथ नहीं लगाया। गिरफ्तार मुलजिम की अदालत में पेशी के दौरान ड्रामाई सूरत हाल। केस लड़ने के लिए वकील आपस में उलझ पड़े। जज ने मशवरा दिया, दोनों मिलकर मुलजिम की नुमाइंदगी करें, जिस पर झगड़ा खत्म हो गया। बॉलीवुड स्टार हशाश बशाश मजीद 1 दिन अस्पताल में रखा जाएगा। आईसीसी वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया।
इंग्लिश टीम ने 67 रन्स का हदफ 4 विकेट पर हासिल कर लिया। इवेंट में नाइजीरियन क्रिकेट के लिए भी यादगार दिन। मजबूत हरीफ न्यूजीलैंड को अपसेट शिकस्त दी थी। नाइजीरिया ने 13 ओवर के मैच में 66 रन स्कोर किए। जवाब में की हुई 6 विकेट पर 63 रन ही बना सकी। और पाकिस्तान में भी मैक्सिकन गेम पैडल की धूम। स्क्वाश और टेनिस का मिक्सचर खेल तेजी से मकबूल हो रहा है। पाकिस्तान पैडल फेडरेशन अब इंटरनेशनल फेडरेशन से मुंसलिक हो गई है। इंटरनेशनल कवानीन और गेम स्ट्रक्चर से आगाही की वर्कशॉप मुनक्किद की गई। पैडल खेलने वालों का कहना है ये गेम हर उम्र के लोग खेल सकते हैं। खेलने का अंदाज मुख्तलिफ, लेकिन खेल मजे का।